अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं इस डिज़ायर ऑफ द बीस्ट नॉवल की तीसरी एपिसोड शुरू करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने न्यू एपिसोड। आन और मीर दोनों ज़मीनों पर आए हुए थे और मीर ने फ़ैसला किया था कि वो दिन में स्कूल से आने के बाद अपने 5 घंटे ज़मीनों पर दिया करेगा। उसके बाद घर जाकर अपने स्कूल का काम भी कर लिएगा लिया करेगा और बाकी काम भी। अपनी उम्र के बच्चों से आगे निकल रहा था मीर। आन पीछे खड़े होकर मीर को काम करते हुए देख रही थी। तमाम मज़ारे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि शाह का बेटा उनके साथ काम करने के लिए आ गया। सब हाथ बांध कर खड़े थे जब मीर ने कहा कि किसी को हाथ बांधने की ज़रूरत नहीं। मैं भी तुम सबकी तरह यहाँ पर एक मुलाजिम हूँ। मीर उनके साथ बैठ गया। आजकल गंदम की कटाई हो रही थी। मीर को तो फसल काटना नहीं आती थी। एक मज़ारे ने मीर को फसल काटना सिखाना शुरू कर दी। इस अमल में मीर के हाथ कई मर्तबा ज़ख्मी हुए, मगर आन की तरफ देखकर मीर फिर से काम शुरू कर देता। मीर आन से जितनी मोहब्बत करना शुरू हो गया था, कोई जानता नहीं था। आहिस्ता-आहिस्ता आन मीर के लिए उसके वजूद में चलती साँसों जैसी बन गई। शाह नाइल आन से मुलाकात के लिए आए। "अरे बाबा जान, आप यहाँ?" आन के सर पर मीर नाइल ने शफ़क़त से हाथ फेरा। "मैंने सोचा तुमसे यहाँ ही बात करूँ। आओ, वहाँ सामने बैठते हैं।" शाह नाइल का इशारा सामने पड़े बेंच की तरफ था। शाह नाइल बिल्कुल जवान लग रहे थे। महसूस नहीं होता था कि मीर उनका बेटा है। शाह नाइल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। अपने आप को उन्होंने बहुत मेंटेन कर रखा था। इस वक्त शाह नाइल पेंट कोट में मलबूस थे और उनकी भूरी आंखें चमकती रहती थीं हर वक्त। चेहरे पर नूर था। मीर की आंखें अलीज़ा पर थीं, जबकि बाकी वो पूरा का पूरा बाप की तरह था। मुझे मालूम पड़ा है कि मीर को यहाँ ज़मीनों पर काम करने के लिए राज़ी करने वाली तुम हो आन बेटा। आज तक हमारे ख़ानदान में किसी शाह ने यहाँ बैठकर काम नहीं किया। मैं अपने बेटे को देख रहा हूँ, उसके लगे हाथों पर लगे ज़ख्म भी, मगर जब वो तुम्हारी तरफ देखता है तो फिर से काम शुरू कर देता है। मैं अपने बेटे की आंखों में जो तुम्हारे लिए देख रहा हूँ, वो बहुत गहरा है। मैं जान सकता हूँ कि तुमने ऐसा काम करने को क्यों कहा। मेरे शहज़ादे को, जिसने आज तक खुद से पानी का गिलास भी नहीं उठाया था, वो आज ज़ख्मी हाथों से एक मज़दूर बना हुआ है। बाबा जान, ज़िंदगी में मेरे लिए एक बात बहुत अहम है कि जब आप मेहनत करते हैं और जो चीज़ आपके पास आती है, उसकी कदर आपको बहुत अच्छे से मालूम होती है। मगर जब चीज़ आपको प्लेट में रख कर दे दी जाती है, तो आप कभी उस नेमत की कदर नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि मीर खुद से ये सारे काम करे ताकि मुस्तकबिल में उसे हर चीज़ की कदर हो। आप जानते हैं ना कि मीर को कितनी सख्त बीमारी है। वो जितनी चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करेगा, उसे उनकी कदर मालूम नहीं होगी। जब अपने हाथ से मीर इन चीज़ों को हासिल करेगा, तो मीर को मालूम होगा कि चीज़ों को ख़त्म करने और तोड़ने में सेकंड लगते हैं, मगर हासिल करने में कई साल। अपनी फूफो की तरह बातें बातें करती हो तुम। मैं जानता हूँ मीर को, तुम जो कहोगी वो करेगा। मगर याद रखना, मेरा बेटा वो शाह ख़ानदान का इकलौता वारिस है। गद्दी नशीन होगा मुस्तकबिल में वो। इसलिए मीर को ऐसी बातें मत सिखाना जो उसके लिए मुश्किलात का बायस बने। आप परेशान मत हो बाबा, आज अपने लोगों की मुश्किलात देखेगा तो कल इनके लिए काम करेगा। मैं हर मोड़ पर मीर के साथ हूँ, जो मेरा फ़र्ज़ है। आप मुस्तकबिल में मीर शाह को देखेंगे तो रश्क करेंगे, मुझे उम्मीद है। उम्मीद मुझे भी है कि बेटा तुम कामयाब होगी अपने हर काम में। मैं अपने बेटे के पास जाता हूँ। नाइल शाह मीर के पास गए और उसके हाथों को चूमा। नाइल शाह अपने बेटे में एक मुख्तलिफ इंसान देख रहे थे, जो शाह ख़ानदान की हर एक दीवार पर एक नई तारीख रकम करता। मीर जब घर वापस आया तो सबसे पहले ये नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद भी
میر کمرے میں آیا تو آن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سب لوگ کھانا کھا چکے تھے، یہ لوگ دیر سے گھر واپس آئے تھے۔ آن نے ملازمہ کو کہا کہ وہ کھانا لگائے اور خود یہ میر کے پاس بیٹھ گئی۔ میر کے ہاتھوں میں زخم بنے ہوئے تھے۔ آن کو میر پر بہت زیادہ پیار آیا۔ وجاہت بھی ایسے ہی تھا۔ جب وہ گھر واپس آتا تو آن اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی۔ میر کے ساتھ اتنا پیار کرنے کی وجہ ہی یہی تھی کہ آن جانتی تھی میر ہی وہ ذریعہ ہے جس سے اس خاندان میں آن اپنے لیے تمام راہیں آسان کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ میر کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، بلکہ آن کا مقصد میر کی زندگی کو بھی سدھارنا تھا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو بھی سنوارنا تھا۔ آن نہیں چاہتی تھی کہ مستقبل میں کوئی لڑکی اس کی جگہ یہاں بیٹھی ہو اور میر کی جگہ کوئی اور انسان ہو جو اس کی قدر نہ کرے جیسے میر آن کی کرتا ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے آن نے اس حویلی کی قید کو خود کے لیے رہائی بنانا تھا اور میر ہی آن کی مدد کر سکتا تھا۔ آن میر کے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی۔ میر آن کو دیکھ رہا تھا جو اس کے زخم بہت پیار سے صاف کر رہی تھی۔ آن، آپ کو اچھا لگا میرا کام کرنا؟ بہت زیادہ۔ تم نے دیکھا جو مزہ محنت کرنے میں ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ آن، میں بہت خوش ہوں آپ میرے ساتھ ہیں۔ میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں تم میرے ساتھ ہو۔ میں کھانا لگواتی ہوں۔ میر کے لیے آن خود کھانا لے کر آئی اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھلایا۔ میر سو چکا تھا۔ آن کھڑکی کھولے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وجاہت کی بہت یاد آتی تھی آن کو، مگر اب آن قید میں تھی جس کی بنیادیں بہت مضبوط تھیں اور ان کو توڑنا آن کا مقصد۔ وجاہت مہرو کو کلاس سے نکالنے کے بعد انتظار کر رہا تھا کہ شاید مہرو دوبارہ کلاس میں آنے کی اجازت مانگے، مگر مہرو محترمہ کینٹین چلی گئی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وجاہت کو مہرماں کو دیکھنا تھا کہ کہیں اس کے ڈانٹنے سے وہ بہت زیادہ اداس تو نہیں۔ مہرو کینٹین میں بیٹھی ہوئی چائے سموسے سے انصاف کر رہی تھی۔ زہرا اس کے ساتھ ہی کتاب کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ زہرا، تجھے معلوم ہے کہ میں نے بھائی سے کہا کہ کہیں گھومنے چلتے ہیں تو بھیا نے کہا کہ کیوں نہ گاؤں چلیں۔ پتہ ہے پپو کی بیٹی کی شادی ہے، سچ میں اتنا مزہ آئے گا۔ صباحت کی بہن کی؟ ارے نہیں، وہ تو بڑی پھپھو کی بیٹی ہے۔ چھوٹی پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے، تم جانتی ہو نا سبیہا آپا کو، اتنا مزہ آئے گا ان کی شادی۔ ہائے، تمہیں معلوم ہے پچھلی بار بھی ہم نے بابا کو بہت کہا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمیں گاؤں جانے دیں، مگر بابا کہتے ہیں کہ گاؤں اچھی جگہ نہیں ہے تم سب کے لیے، تم اور ارسی شہر میں رہو تو اچھا ہے۔ بابا کو گاؤں کے لوگ نہیں پسند، نہ جانے کیوں ان کے ماضی میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ گاؤں نہیں جانا چاہتے۔ ویسے تجھے گاؤں کیوں اتنا پسند ہے؟ کہیں ارادہ تو نہیں ہے وہیں پر مستقر رہنے کا؟ ارے نہیں یار، ہم شہر میں ہی ٹھیک ہیں۔ ہمارے گاؤں شکرپور کے چودھری بڑے ہی سخت ہیں۔ میرا بہت دل کرتا ہے ان کے علاقے میں ایک بار چھاپا ماروں، مگر سبیہا آپا ہمیں نہیں جانے دیتی۔ تجھے پتہ ہے اگر میں وکیل بنی تو پہلا کیس بڑے چودھری پر ہی کروں گی۔ ہائے، کیوں مہرو؟ ہمارے گاؤں کے لوگوں کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے، ان پر حکومت کرتے ہیں، ان کا حق کھاتے ہیں، نہ کوئی اسکول ہے نہ کوئی ہاسپٹل۔ تجھے معلوم ہے لوگوں کو راستے میں لاتے ہوئے ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو تمہارے والد کیوں نہیں کچھ کرتے گاؤں والوں کے لیے؟ وہ گاؤں چھوڑ آئے تھے بہت عرصہ پہلے۔ ماما کہتی ہیں کہ بابا سے گزرے کل کا مت پوچھا کرو۔ چل آ جا، سر کی کلاس ختم ہو گئی ہوگی۔ چل، امید ہے مجھے مونچھوں والے جن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وجاہت جو دوسری طرف چیئر پر بیٹھے ہوئے ان کی بات سن رہا تھا، سب سے پہلے تو اسے حیرانی ہوئی کہ یہ لڑکی شکرپور سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد اپنے خاندان کے بارے میں مہرو کے خیالات سن کر وجاہت کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ مگر ایک بات سچ تھی کہ چودھریوں نے گاؤں کی بھلائی کے لیے آج تک کوئی کام نہیں کیا تھا، بلکہ لوگوں سے ہی کام لیا تھا، اور آخر میں اپنے بارے میں مونچھوں والا جن سن کے وجاہت کو بہت غصہ آیا۔ وجاہت بہت ہینڈسم تھا اور ہمیشہ اس نے اپنی تعریف ہی سنی۔ وجاہت بھی مہرماں کے پیچھے ہی اٹھا۔ آج صباحت اور مہرماں کا سامنا ہو گیا۔ صباحت مہرو کی بڑی پھپھو کی بیٹی تھی جن کا بہت کم آنا جانا تھا ان کے گھر۔
پھپھو کی ایک ہی بیٹی تھی صباحت، حد سے زیادہ بگڑی ہوئی۔ مہرماں شرارتی ضرور تھی مگر بہت خوش اخلاق شخصیت کی مالک تھی یہ۔ صباحت مہرماں کے حسن اور معصومیت سے ہمیشہ ہی خار کھاتی۔ مہرو کلاس لینے کے بعد بینچ پر ہی سوئی ہوئی تھی۔ زہرا پانی اور کچھ کھانے کو لینے کینٹین گئی ہوئی تھی۔ ہائے ڈیئر کزن، مہرو اپنی آنکھیں کھولتی صباحت کو دیکھ کر غصے سے بولی، ایک میں ہی نظر آتی ہوں تمہیں تنگ کرنے کو، کیا ہے اب اچھا خاصا سو رہی تھی میں۔ لگتا ہے کسی حسین شہزادے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، ویسے کون ہے وہ؟ کہیں تم بھی اپنی ماں کی طرح تو نہیں ہوگی، لڑکوں کو پھنسانے والی اور بعد میں معصوم زمانہ بننے والی۔ اور یو شٹ اپ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں ایسے الفاظ کہنے کی؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو پہلے، جس کو منگیتر بتاتی پھر رہی ہو وہ جس کو خاندان میں کوئی جانتا نہیں، اپنے بوائے فرینڈ سے تحفے وصول کرنا، لڑکوں سے دوستیاں کرنا، یہ سب تمہارا اور تمہارے خاندان کا شیوا ہے۔ میری فیملی پر مت آنا ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے سارے راز کھول دوں، تمہارے کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی تم۔ خبردار جو اپنی ناگن جیسی زبان استعمال کی، دفع ہو جو یہاں سے۔ تم سے منہ بھی کون لگاتا ہے؟ اچھی خاصی سو رہی تھی، نیند برباد کر دی میری۔ مہرو اور صباحت جو کالج اکٹھے پڑھتے تھے، ان دونوں کی بے تحاشا ضد تھی۔ صباحت مہرو کی پھوپھی زاد بہن تھی اور آئے دن مہرو کی اس سے لڑائی رہتی۔ صباحت سے لڑ کر مہرو ابھی ابھی کلاس سے باہر آئی تھی۔ زہرا پانی لینے نیچے والی منزل پر گئی ہوئی تھی۔ اس وقت کلاس خالی تھی کیونکہ بریک کا وقت تھا۔ صباحت اور اس کی کچھ سہیلیاں مہرو کے پیچھے آئیں۔ مہرو کو تکلیف پہنچانے کے لیے صباحت کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ مہرو سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ صباحت کی ایک سہیلی آئی، اس کے ہاتھ میں بنڈل تھے جو یہ لوگ اپنی آرٹ کی کلاس میں کسی چیز کی سجاوٹ کے لیے لائی تھیں۔ مہرو نے جیسے ہی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، لڑکی نے بہانے سے بنڈل پھینک دیے۔ مہرو کے ہاتھ میں ریلنگ نہیں تھی، یہ پھسلی اور پٹکتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ اسٹاف روم جو سیڑھیوں کے ساتھ ہی تھا، وہاں آواز گئی تو ٹیچرز فوراً باہر آئے۔ وجاہت بھی ان میں سے ایک تھا۔ آگے کا منظر بڑا عجیب تھا۔ مہرو کے سر پر سیڑھی لگی تھی اور خون بہہ رہا تھا، جبکہ ٹانگ بھی زخمی تھی۔ مہرو کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ مہرو، مہرو! وجاہت کے ساتھ ہی سر کروانی کھڑے تھے۔ وہ بھی مہرماں کو بہت زیادہ لائک کرتے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر مہرو ان کے لیے اپنی بچی جیسی تھی۔ مہرو کو اس حالت میں دیکھ کر سارے ہی پریشان ہو گئے تھے۔ اتنی چلبلی سی بچی خون میں لت پت ہو کر سب کو پریشان کر گئی۔ سب لوگ فوراً سے اس کو ہاسپٹل پہنچانا چاہتے تھے۔ کسی کی اوپر کھڑی لڑکی پر نظر نہیں گئی جو یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ مہرماں درد سے رو رہی تھی، اس کی چیخوں سے سب جمع ہو گئے تھے۔ وجاہت نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، جبکہ سرکرمانی فوراً سے سب کو ہٹا رہے تھے تاکہ اسے اسپتال پہنچایا جائے۔ زہرا نے مہرو کو دیکھا تو اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل گر گئی۔ مہرو، سر اسے کیا ہوا؟ سیڑھیوں سے گر گئی زہرا، اس کے گھر انفارم کرو تم۔ کرمانی نے زہرا کو بولا اور خود وجاہت کی گاڑی کا بیک ڈور کھولا تاکہ مہرماں کو ہسپتال لے جایا جا سکے۔ وجاہت آگے بیٹھو، میں مہرو کے پاس بیٹھ جاتا ہوں پیچھے۔ نہیں کرمانی، آپ آگے گاڑی ڈرائیو کریں، میں بیٹھ جاتا ہوں پیچھے۔ کرمانی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، وجاہت پیچھے مہرو کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مہرماں کا خون بہت زیادہ نکل رہا تھا۔ وجاہت نے اپنی گاڑی میں سے ایک کپڑا نکالا اور مہرماں کی ٹانگ پر رکھا خون کو روکنے کے لیے۔ مہرماں بے ہوش ہو گئی۔ کرمانی نے شیشے سے دیکھا، وجاہت مہرماں کے سر پر ایک ہاتھ رکھے اور دوسرا ہاتھ ٹانگ پر رکھے بہت زیادہ پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ قریبی ہسپتال پہنچنے کے بعد مہرماں کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ابھی یہ لوگ پہنچے ہی تھے کہ کرمانی کے نمبر پر ارسی کی کال آئی، جس نے ہسپتال کا پتہ پوچھا تھا۔ تھوڑی دیر میں جمیل اور ارسی دونوں ہسپتال میں تھے۔ کیسے ہوا یہ سب سر؟ مہرو تو بالکل ٹھیک تھی صبح۔ سر کرمانی سے ارسی بات کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، بریک کے دوران مہرو سیڑھیوں سے گر گئی، ہمیں آواز آئی تو باہر آ کر دیکھا یہ گری ہوئی تھی۔ سر ایسے تو کوئی نہیں گرتا، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔
میرا خیال ہے ہم یہ چیزیں بعد میں ڈسکس کر لیں۔ وجاہت جو دوائیاں لینے گیا تھا آتے ہی ارسلان سے بولا، یہ کون ہیں؟ مہرماں کے ٹیچر ہیں یہ بھی۔ وجاہت ارسلان کو دیکھ رہا تھا جو بہت پیارا اور خوبصورت جوان تھا۔ بیٹا آؤ ہم ڈاکٹر سے بات کر لیں۔ جمیل ارسلان کو لینے آیا۔ یہ کون ہیں؟ کرمانی مہرماں کے بھائی اور بابا ہیں۔ جمیل ارسلان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ آپ پریشان مت ہوں، شی از فائن۔ سر پر چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے کچھ دن سر میں درد رہے گا۔ ٹانگ پر فریکچر آیا ہے مگر 15 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ پیشنٹ کا خیال رکھیے گا۔ تھینکس ڈاکٹر۔ ارسلان نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور روم میں مہرو سے ملنے چلا گیا جہاں وجاہت پہلے سے موجود تھا اور مہرماں کے پاس کھڑے ہو کر مہرماں کو دیکھ رہا تھا۔ سر پر بندھی ہوئی پٹی، ہونٹوں پر زخم، ٹانگ پر فریکچر، کچھ ہی وقت میں مہرو کو بہت کمزور ظاہر کر رہے تھے۔ مہرو نے آنکھیں کھولی تو اسی کو پاس پایا۔ بھیا، بھیا کی پری، ٹھیک ہو نا؟ یہ کیا کر لیا ہے خود کو؟ صبح تو بالکل ٹھیک تھی۔ وجاہت ارسلان کو دیکھ رہا تھا جس نے مہرو کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور مہرماں بھائی کو رو کر اپنی تکلیف بتا رہی تھی۔ بھیا، صباحت سے لڑائی ہوئی تھی میری۔ میں سیڑھیوں پر آئی تو اس کی ایک دوست آئی تھی میرے پیچھے۔ کچھ گرایا تھا انہوں نے میرے پاؤں میں، پھر یاد نہیں۔ ارسلان وجاہت کی طرف مڑا۔ آپ اپنے کالج کی لڑکیوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے کیا مسٹر وجاہت؟ آج مہرماں کو کم چوٹ لگی ہے، کل کسی کی ایک حرکت سے میری بہن کو کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار تھا؟ آپ لوگوں کے لیے آپ کے اسٹوڈنٹ اہم نہیں، مگر ہمارے لیے اپنی بہن بہت اہم ہے۔ اکلوتی بہن ہے میری اور میں ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لینے سے بالکل نہیں گزر کروں گا۔ آپ پریشان مت ہو مسٹر ارسلان، میں خود اس معاملے کو دیکھوں گا اور ذمہ داروں کو انجام تک پہنچاؤں گا۔ مجھے امید ہے ایسا ہی ہوگا۔ وجاہت مہرماں پر ایک نظر ڈال کر باہر چلا گیا۔ رات کو ڈاکٹرز نے مہرماں کو ہسپتال روک لیا۔ مہرماں کی والدہ زینب اور ارسلان ہسپتال رہے تھے۔ رات کو ارسلان تو ہسپتال کے لان میں واک کر رہا تھا جبکہ زینب نماز پڑھنے گئی ہوئی تھی۔ نرس نے زینب سے کہا کہ وہ یہاں ہی ہے، وہ آرام سے جائیں اور جا کر نماز پڑھیں۔ نرس زینب کے جانے کے بعد فون اٹھا کر وجاہت کو بلانے لگی جس نے اچھی خاصی رقم اسے دی تھی کہ وہ مہرو سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے۔ مہرو گہری نیند سو رہی تھی۔ وجاہت کمرے میں آیا۔ یہ آتے ہی مہرو کو دیکھنے لگا۔ خوبصورت بال اس وقت کھلے ہوئے تھے اور پٹی کی وجہ سے مہرماں کا چہرہ بہت بجھا ہوا لگ رہا تھا۔ وجاہت مہرماں کی پیشانی پر بوسہ دینا چاہتا تھا مگر اس نے خود کو روک لیا۔ مہرو کا ہاتھ تھامے وجاہت اس تکلیف کا اندازہ کرنا چاہتا تھا جو اس نے تب محسوس کی جب مہرماں اس کے سامنے خون میں پڑی تھی۔ تمہیں کچھ ہو جاتا یہ سوچ ہی میں اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہتا مہرو۔ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو زندگی میں۔ ویسے صالح صاحب بڑے ہی سخت ہیں، تم اپنے گھر میں بھی بہت لاڈلی ہو اور میرے گھر میں بھی وہ بہت لاڈلی ہوگی۔ وجاہت مہرو کے ہونٹوں کے زخم کو ہاتھوں سے چھو رہا تھا۔ تمہاری اس حالت کی ذمہ دار لڑکی کا میں جو حال کروں گا سب دیکھیں گے مہرو۔ جلدی سے آ جاؤ واپس، تم ہنستی کھیلتی اچھی لگتی ہو، یوں بیمار نہیں۔ سر آن کی والدہ آ رہی ہیں۔ نرس فوراً سے اندر آئی۔ وجاہت باہر نکلا اور زینب بیگم اندر آ گئی۔ صبح کی روشنی بہت خوبصورت تھی۔ آن لان میں واک کرنے کے بعد کمرے میں آئی۔ معمول کے مطابق اس نے کھڑکیوں سے پردے ہٹائے تاکہ روشنی اندر آئے۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ میر نماز کے بعد دوبارہ سو گیا تھا۔ آج اتوار تھا، ہر اتوار میر دیر سے جاگتا مگر آج میر کو جلدی جگانا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ 2 دن پہلے ہی آن کے ماسٹرز کا رزلٹ آیا تھا۔ آن بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی جس کی وجہ سے نائر شاہ نے ارادہ کیا تھا کہ اس اتوار یہ لوگ پکنک پر جائیں گے، اس لیے آن نے میر کو جلدی اٹھانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ آن میر کے پاس آئی اور اس کا کندھا ہلا کر اسے اٹھانے لگی۔ میر اٹھ جاؤ، 9 بجے ہم نے مری کے لیے نکلنا ہے، پہنچنے میں بھی وقت لگ جائے گا۔ میر ٹس سے مس نہیں ہوا۔
यार तंग मत करो ना, मेरा बहुत दिल कर रहा है कहीं जाने को, इतना मज़ा आएगा इस ट्रिप पर। मीर ने आन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास गिरा लिया। मीर, आन ने मीर से बाजू छुड़ाना चाहा। यार पूरे हफ्ते में एक इतवार होता है रेस्ट करने के लिए मेरे पास। आपको इतवार को भी चैन नहीं, सो जाएं और मुझे भी सोने दें। मीर ने आन के इर्द गिर्द बाजू किए और दोबारा सो गया। नहीं करो ना मीर, उठ जाओ ना प्लीज। पुप्पो ने पैगाम भिजवाया है कि जल्दी उठ जाना आज। छोड़े पुप्पो को, वो खुद अभी सो रही होंगी। मीर, गलत बात है ना, उठ जाओ प्लीज। मीर ने आन का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। उठ जाऊं? जी उठ जाओ, कितना मजा आएगा मीर, मुझे मरी जाने का बहुत शौक था। वजाहत बहुत बार जाता था मगर अब्बा साईं हमें इजाजत नहीं देते थे वहां जाने की। कोई बात नहीं, आप आज मरी देख लेना, मैं फारिग हो जाऊं कॉलेज से फिर हम कहीं घूमने जाएंगे अकेले। मीर, मुझे बर्फ देखने का बहुत शौक है। यहाँ हैदराबाद में तो बारिश मुश्किल से होती है। आप गर्म कपड़े रखना आन अपने सामान में, यहाँ तो बहुत कम सर्दी है। मगर फरवरी में बर्फबारी हो रही है। इस वक्त फरवरी का महीना चल रहा था। सच में मीर, कितना मजा आएगा ना। जी बहुत मजा आएगा। ये आपका लाडला कहाँ है? मीर का इशारा 3 माह के सालार की तरफ था, जो 3 माह पहले ही शाह खानदान में अपनी बहन अम्मारा के साथ आया था। सालार को ज्यादा तो आन ही संभालती, अक्सर रात को भी सालार आन के पास ही होता। मगर आज नायल शाह रात में उसे ले गए थे। सो रहा होगा मीर, सालार के सोने का वक्त है ये। सालार के सोने का वक्त है, मगर मेरा नहीं, है ना आन? अब तुम इतने बड़े हो गए हो, 17 साल के, वो अभी बच्चा है। तो फिर आप मेरी बातें क्यों नहीं मानती? कौन सी बातें मैंने तुम्हारी नहीं मानी मीरजादे? मीर ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। छोड़ें, क्या याद करेंगी? मेरे कपड़े निकाल दें और नाश्ते का कहें। मैं फ्रेश होकर बाहर आता हूँ। ओके। आन शीशे के सामने खड़ी हुई। मीर उसके पीछे ही आया। आन ने इस वक्त दुपट्टा नहीं कर रखा था। ये मीर के सामने दुपट्टे का ख्याल नहीं रखती थी। मीर और आन दोनों बहुत करीब थे, मगर आन ने कभी मीर के मुतलिक प्यार और मोहब्बत वाले जज्बात नहीं रखे। आन खुद समझ नहीं पाती थी कि ये मीर से मोहब्बत ही करती है, मगर कभी उसके दिल ने ये कबूल नहीं किया था। मीर उसके बरक्स वक्त गुजरने के साथ साथ आन के लिए इश्क जैसे जज्बात रखने लगा था। आन की हर खुशी मीर की तमन्ना बन गई। आन हर जगह मीर के साथ खड़ी रही। मीर को जब भी कभी मुश्किल आई तो उसने आन का हाथ अपने कंधे पर पाया, जो उसके लिए हमेशा हौसले का सबब बनता। मीर ने आन का रुख अपनी तरफ किया। आन की भूरी आंखों में बेतहाशा मासूमियत थी। आन बेइंतहा खूबसूरत थी। मीर का कद 5 इंच 10 फुट हो गया था, जो मुस्तकबिल में और भी बड़ा होता। मीर जिम जाता और खुद को बहुत ज्यादा मेंटेन रखने की कोशिश करता। यही वजह थी कि ये आन से बड़ा लगने लगा। चेहरे पर मोहब्बत लिए उसने आन की बाजू किसी गुड़िया की तरह थामी। आन नाजुक सी थी, जैसे शीशा जिसे हाथ लगाया जाए तो वो टूट जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था आन और खूबसूरत हो रही थी। आन का अंदाज भी बहुत जबरदस्त था। बालों को कपड़े से बने बैंड में कैद किए खूबसूरत घुटनों तक आता। शॉर्ट ब्लैक फ्रॉक जिस पर सिंधी कढ़ाई शीशों से की गई थी। गले में दी हुई मीर की चेन, कानों में सोने के छोटे छोटे टॉप्स और हाथों में उल्टे हाथ की एक उंगली में सोने की अंगूठी थी, जो मीर ने ही उसे गिफ्ट की थी। मीर शीशे में आन का अक्स देखने लगा। आन के गले पर हाथ फेरे मीर ने चेन को छुआ। बहुत खूबसूरत, आपकी गर्दन बहुत प्यारी है आन, और ये चेन आप पर बहुत अच्छी लगती है। मीर ने झुककर आन की गर्दन पर बोसा दिया। आन शौक हो गई, क्योंकि ये पहली मर्तबा था कि मीर ने ऐसे किया था। मीर ज्यादा तो उसकी पेशानी चूमता या अक्सर उसके गाल पर बोसा देता, मगर आज मीर के लम्स में शिद्दत थी, जो आन ने बखूबी महसूस की थी। आन ने फौरन से मीर से बाजू छुड़वाया। मीर, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, हम पहले ही बहुत लेट हैं। आन फौरन से कमरे के बाहर चली गई। मीर भी बालों में हाथ फेरता वॉशरूम में घुस गया।
پلین پر تقریباً 5 گھنٹے لگ گئے سارے شاہ خاندان کو مری پہنچنے میں۔ سارا شاہ خاندان ہی مری آیا تھا 1 ہفتے کے لیے۔ سب گھر والوں نے اپنے تمام کاموں سے چھٹیاں لے رکھی تھیں۔ یہ ارادہ نائل شاہ کا تھا کہ ایک دفعہ سال میں ہم سب کو اکٹھے ہو کر کہیں سیر کو جانا چاہیے۔ اسی لیے سارا شاہ خاندان مری آیا ہوا تھا۔ آن مری کے راستوں میں آتے پہاڑ دیکھ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی میر اس کے ساتھ بہت بار کراچی گیا، امرکوٹ اور تقریباً سارا حیدرآباد۔ میر نے آن کو دکھایا۔ ہر مہینے میر اور آن شاپنگ کرنے کراچی جاتے۔ میر آن کو ساحل سمندر بھی لے کر جاتا۔ چودھری خاندان میں بیٹیوں کو گاؤں سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ آن چودھری حویلی سے سوائے اسکول اور کالج کے کہیں نہیں گئی تھی۔ شاہ خاندان میں بھی آن جہاں جاتی میر کے ساتھ ہی جاتی۔ میر نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ وہ آن کو حویلی سے باہر کی دنیا دکھائے۔ آن بہت شارپ دماغ رکھتی تھی اور میر کی ہر طرح سے مدد بھی کرتی۔ میر کی خواہش تھی کہ گدی سنبھالنے کے بعد آن کو ہر طرح کی آزادی دے۔ میر آن کے ساتھ بہت لائل تھا۔ ہائے ہائے، میں تو کہتی ہوں کیا ضرورت تھی اتنی دور مری آنے کی؟ اگر لڑکی پاس ہو گئی ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہو گئی؟ میں تو لڑکیوں کی تعلیم کے سخت خلاف ہوں۔ 2 لفظ کیا پڑھ لیتی ہیں، خاندان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کیوں بیجی؟ آپ کی بہو نے ایسی کون سی آپ کے خاندان کے خلاف بات کر دی جس کی بدولت آپ کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں؟ علیزہ اور امو جو ساتھ بیٹھی تھی انہیں بیجی کی بات ہرگز اچھی نہ لگی۔ بیجی کے آگے امو تو بولتی نہیں تھی مگر وہ علیزہ ہی کیا جو چپ ہو جائیں۔ یہ تیری زبان بھی نا 2 حرف پڑھ کر ہی اتنی چلتی ہے۔ میرا بیٹا تجھے نہ پڑھاتا تو آج تو کسی قابل نہ ہوتی۔ بیجی بھی علیزہ شاہ کے ساتھ پوری طرح لڑائی کرتی۔ اگر آپ کا بیٹا مجھ سے شادی نہ کرتا تو بڑی ہی خوشی ہوتی بیجی مجھے۔ میں گاؤں کے کسی ان پڑھ سے ہی شادی کر لیتی، مگر آپ لوگوں کے پڑھے لکھے خاندان سے تو بہتر ہی ہوتا۔ امو علیزہ کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہائے کیسی بہو ملی ہے ہمیں، بیٹے کے لیے بھی ایسی ہی لڑکی بیاہ لائی ہے۔ اچھا ہوتا نہ کہ وہ میرا بیٹا تجھے 2 جوتے لگا کر سیدھا کر دیتا، سارا غرور نکلتا تیرا۔ ہاں تو بولے نا اپنے بیٹے کو، ایک یہی کمی ہے پوری کر لے۔ علیزہ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا سالار امو کی گود میں غصے سے دیا۔ سنبھالے اپنے خاندان کے سپوتوں کو۔ علیزہ تھوڑا برداشت کر لو۔ کیوں کروں میں برداشت امو؟ تنگ ہوں میں بہت ان کے بیٹے سے، نہیں چاہیے ان کے بیٹے کی نام نہاد محبت مجھے۔ بیجی بھی بول رہی تھی اور علیزہ بھی۔ نائل کو بڑے پیر شاہ اور راحیل کے ساتھ دوسری گاڑی میں بیٹھنا پڑ گیا۔ علیزہ صرف ان سے ہی خاموش ہوتی۔ جب سے سالار اور امارہ پیدا ہوئے تھے علیزہ اور بیجی لڑائیوں میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ رہی صحیح کسر آن نے پوری کر دی تھی۔ آن ہر دفعہ میر کو وہ بات کہتی جو ہمیشہ بیجی کے اصولوں کے خلاف ہوتی۔ اسی بات پر آئے دن شاہ حویلی میں لڑائیاں ہوتی۔ میر تو آن کو کچھ کہنے نہیں دیتا تھا، جبکہ نائل شاہ علیزہ کو ہمیشہ منع کرتے کہ مت لڑا کرو، مگر علیزہ باز نہیں آتی تھی۔ وہ اور بیجی ہمیشہ کی طرح لڑتے۔ نائل شاہ علیزہ کو بہت پیار سے سمجھاتے۔ آخر میں علیزہ بچوں کو ہی پٹخ دیتی کہ سنبھال لیں شاہ خاندان کے وارثوں کو۔ میر یہی سب دیکھ کر بڑا ہوا تھا، مگر جب سے آن آئی تھی میر نے ایسی باتوں پر توجہ دینا چھوڑ دی تھی۔ مری میں شاہ خاندان کا فارم ہاؤس تھا جہاں پر یہ شاہ خاندان بہت بار رہنے آ چکا تھا، لیکن آن پہلی مرتبہ آ رہی تھی۔ یہ لوگ جب مری پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ یہاں اچھی خاصی سردی تھی اور سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ شام میں بارش یا برف باری ہوگی۔ آن کا تو خوشی سے برا حال تھا، جبکہ میر آن کی خوشی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ آن آج پہلی مرتبہ اتنا بچکانہ رویہ اختیار کر رہی تھی، ورنہ آن نے کبھی بچکانہ رویہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تو آن خود 18 سال کی تھی، مگر آن نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کی بھی خواہشات ہیں بچوں کی طرح۔ آج میر کو احساس ہوا کہ آن بالکل بچی ہے۔
अलीज़ा और नाइल दोनों लाउंज में बैठे हुए थे। अलीज़ा को नाइल समझा रहे थे। थोड़ी देर पहले बेजी के साथ होने वाली लड़ाई का गुस्सा अलीज़ा नाइल पे नाराज़ होकर निकाल रही थी। माँ, सालार सो गया है? मीर माँ के पास बैठा और सालार के मुतल्लिक पूछा। हाँ, अम्मू के पास है। तुम बताओ, कहीं जा रहे हो तुम? जी, मैं और आन दानियाल के साथ ज़रा बाहर जा रहे हैं। आन को बर्फ़बारी देखनी है तो सोचा बाहर जाया जाए। बहुत अच्छी बात है, तुम लोग बाहर जाओ, हम लोग कल सुबह जाएंगे। सालार और अम्मारा बहुत छोटे हैं, उन्हें सर्दी लग जाएगी। धूप निकलेगी तो हम लोग जाएंगे बाहर। नाइल ने अलीज़ा के बजाय मीर को जवाब दिया। क्या हुआ बाबा, माँ नाराज़ हैं? चुप करो तुम। और तुम्हारे बाबा को मेरी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ बेजी की नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है। बीवी जाए जहन्नुम में। अलीज़ा शाह तंज़िया बोली। अलीज़ा, आप जानती हैं ऐसा नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बेजी बूढ़ी हो चुकी हैं, उनसे लड़ने का फ़ायदा नहीं है। बेजी पुराने असूलों की मालिक हैं। तो मैं क्या करूँ शाह? पुराने असूल हम पर लागू करें और हम चुपचाप सुनते रहें? लीज़ा, आप समझे ना। क्या समझूं मैं शाह? यही कि चुपचाप जो सब करते हैं करने दो। ऐसा करें शाह, मुझे किसी ज़िंदान में ज़ंजीरें पहना कर डाल दें। बस यही कमी रह गई है। अज़ाब है मेरी ज़िंदगी आपके साथ। अलीज़ा रोती हुई उठ गई। माँ। मीर माँ के पीछे जाने लगा मगर नाइल ने उसे रोक दिया। मैं देखता हूँ लीज़ा को, तुम बाहर जाओ आन के साथ। तुम्हारी माँ बहुत जल्दी नाराज़ होती हैं। वो ठीक कह रही हैं बाबा, आप उन्हें जंजीरों में कैद कर दें। बस यही तो कमी है। मेरी माँ के साथ बेजी का रवैया मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप चुप हो गए हैं क्योंकि बेजी आपकी माँ है, तो ये भी याद रखें कि आपकी लीज़ा मेरी माँ है। आप खुद मेरी माँ को नाराज़ मत होने दें, वरना फिर मैं वो तरीका अपना लूँगा जो किसी शाह ख़ानदान के फ़र्द को अच्छा नहीं लगेगा। मीर गुस्से से बाप को सुनाकर चला गया। नाइल सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें बेजी से बात करनी थी अब। आन और मीर दोनों फार्म हाउस से बहुत ज़्यादा दूर निकल आए थे। आन आगे आगे चल रही थी, जबकि मीर उसके पीछे था। दानियाल भी अब उसके पीछे ही था, मगर थोड़े फासले पर था। आन ने मीर की तरफ बर्फ का गोला बनाकर फेंका। आन के गोला फेंकने पर दानियाल ने आन को देखा, जिसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। आज पहली बार आन का नकाब उतरा था और दानियाल ने उसका चेहरा देखा था। आन ने फौरन नकाब किया। मीर ने आन की तरफ बर्फ फेंकी। दोनों खेलना शुरू हो गए। आन के जूतों में पानी चला गया था, जिसकी वजह से उसे चलने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। यार, किसने कहा आपको कि पानी में जाएं? अब सर्दी लग गई तो? कुछ नहीं होगा मीर, यही तो मज़ा है बर्फ में खेलने का। आओ ना, स्नोमैन बनाएं। आन मीर का हाथ थामे बर्फ पर बैठ गई। दानियाल आन के साथ साथ ही था। दानियाल वो खामोश मुहाफिज था कि जिसके होने ना होने से आज तक मीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। आज भी मीर को बुरा न लगता अगर वो दानियाल को आन की तरफ मुतवज्जो ना पाता। मीर ने फ़ौरन से आन का हाथ थामा। मीर, मुझे अभी और खेलना है। नहीं, वापस चलें, हम आएंगे मगर अकेले। आपको किसी के सामने नहीं लेकर आऊँगा आइंदा में। क्या हो गया मीर? कुछ नहीं, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं अपने आसपास। ख्याल रखा करें कौन देख रहा है आपको। यार, ना किया करो ऐसे। मीर, वापस चलते हैं ना? नहीं, आपको अकेले मिलाऊंगा यहाँ। दानियाल, बात सुनो तुम मेरी। जी साईं। आइंदा तुम्हें बीबी की हिफाजत नहीं करनी। नासिर ये खिदमत सर अंजाम देगा। तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे गार्ड के तौर पर। जी साईं। मीर दानियाल को हुक्म देने के बाद आन का हाथ थामे उसे वापस फार्म हाउस लेकर आया। नायल कमरे में आए तो अलीज़ा को बेड पर लेटे देखा। नायल जानते थे अब अलीज़ा को मनाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अमारा और सालार दोनों बेबी कॉट में सो रहे थे। अलीज़ा, मैं जानता हूँ जाग रही हैं आप। उठ जाएं और डिनर करें। हम खुद आपके लिए खाना लेकर आए हैं। हमें बिल्कुल नहीं पसंद कि आप खाना खाए बगैर सो जाएं। ट्रे बेड पर रख कर नाइल ने अलीज़ा को उठाया। अलीज़ा ने करवट बदली। चेहरे पर आंसू अपने निशान छोड़ चुके थे। लीज़ा, क्यों रोई हैं आप? आपको क्या लगे मैं रोऊं या हंसूं?
لیزا ایسا نہیں ہے، آپ جانتی ہیں ہم آپ کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی پرواہ کی بدولت ہی تو ہم آج اس حال میں ہیں۔ نائل نے علیزہ کو اٹھایا اور ان کی آنکھ پر ٹھہرا آنسو اپنے لبوں سے چنا۔ علیزہ نے خود کو چھڑانا چاہا مگر نائل کی گرفت مضبوط تھی۔ لیزا میری جان، یوں ناراض نہیں ہوتے، کھانا کھائیں میرے ہاتھ سے، شاباش۔ بہت برے ہیں آپ شاہ، بہت برے۔ ہمیں بالکل بھی نہیں پسند آپ کا پیار۔ غصہ تو مت کریں نا یار، میں بیجی سے بات کروں گا کہ اب بالکل تنگ نہیں کرنا میری لیزا کو، ورنہ اس بار میں نہیں، آپ کا پوتا آپ سے جواب مانگے گا۔ علیزہ کے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے نائل نے انہیں بہت پیار سے منایا۔ وقت ہمیشہ ایک ہی دہلیز پر کھڑا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی وقت آگے نکل چکا تھا اور شاہ خاندان کا گدی نشین ہی خاندان کا نقشہ بدلنے کو تیار تھا۔